السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و تسلیما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم مدارج النبوہ سیرت پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 19ویں نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آج دس رجب ہے 1445 اور 22 جنوری 2024 ہے، پیر کا دن ہے۔ گزشتہ ہم نے مطالعہ کیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، رافت اور رحمت کے تعلق سے، اور سرکار کے وفا و حسن عہد اور صلہ رحمی اور عیادت کے تعلق سے۔ آج ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں ذیلی عنوان جو حضرت نے دیا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی تصنیف ہے مدارج النبوہ۔ تو یہ ذیلی عنوان ہے عدل و امانت اور عفت و صدق کلامی۔ صدق مطلب سچ کہنا، کلامی گفتگو، صدق کلامی سچائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غایت درجہ عادل و امانت دار اور سب سے زیادہ مہربان اور راست گو تھے، جن کا اعتراف آپ کے اظہار نبوت سے پہلے آپ کے دشمن و بیگانے سب ہی کرتے تھے، اور وہ آپ کو محمد الامین کہا کرتے تھے۔ امین امانت دار ہے۔ اسی سے جو ہے نا پولیس میں ایک عہدہ ہوا کرتا تھا، بلکہ ہے، جس کو اب کیونکہ اردو کا استعمال رہا نہیں، تو ایک عہدہ تھا امین کا۔ امین مطلب جو آج کل ایس ایچ او جسے کہتے ہیں یا سرکل انسپکٹر کہتے ہوں، جو کسی تھانے کا، کسی پولیس اسٹیشن کا انچارج ہوتا ہے، اس کو امین کہا کرتے ہیں، کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے آج بھی، اور پولیس اسٹیشن کو امین کچہری کے نام سے کہتے تھے۔ امین کا مطلب ہے کہ امانت دار۔ امانت دار، چنانچہ اسی لیے پولیس کو بھی امین کہا کرتے ہیں کہ جو عوام کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہے، عوام کی۔ بہرحال، جن کا اعتراف آپ کے اظہار نبوت سے پہلے آپ کے دشمن و بیگانے سبھی کرتے تھے، اور وہ آپ کو محمد الامین کہا کرتے تھے۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی امین اسی بنا پر رکھا گیا کہ آپ میں تمام اخلاق صالحہ جمع کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مطاعن ثم امین کی تفسیر میں بیشتر مفسرین اسی طرف گئے ہیں، بیشتر بہت سارے مفسرین۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایسا ہی شفا میں کہا گیا ہے۔ شفا جو حضرت قاضی ایاز کی لکھی ہوئی سوانح حیات ہے، سیرت النبی ہے، اس کا نام شفا شریف ہے۔ جب قریش کے 4 قبیلوں میں تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے میں اختلاف رونما ہوا، تو سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ الصبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو، وہ جو کچھ حکم کرے اس پر ہم سب راضی ہوں گے۔ تو اس وقت سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ اس پر وہ سب کہنے لگے، یہ تو محمد ہیں، یہ امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ فرمائیں گے ہم سب کو منظور ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس کے درمیان حجر اسود کو رکھا، اور چادر کے 4 کونوں کو چاروں قبائل کے سرداروں کو تھما دیا، چاروں قبائل کے سرداروں کو تھما دیا، اور خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی اپنی جگہ نصب فرمایا۔
یہ واقعہ اظہار نبوت سے پہلے اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تولد کے سال کا ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکم اور ثالث بناتے تھے۔ حکم اور ثالث دونوں ہمانی لفظ ہیں۔ حکم مطلب آج کے اس میں جج یا منصف کہہ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے واللہ انی لامین فی السماء و امین فی الارض، خدا کی قسم میں یقیناً آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ ابو جہل لعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا تھا ہم نہ تو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور نہ آپ کو دروغ گو جانتے ہیں۔ تکذیب جھٹلانا، دروغ کو جھوٹ بولنے والا، اور نہ آپ ہم میں جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہم اسے جھٹلاتے ہیں جو دین کی باتیں آپ لے کر آئے۔ یعنی ہم نہ تو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، نہ آپ کو دروغ کو جانتے ہیں، اور نہ آپ ہم میں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہم اسے جھٹلاتے ہیں جو دین کی باتیں آپ لے کر آئے ہیں۔ یعنی اس کی بات کتنی لغو اور نامعقول اور متناقض ہے۔ میم تے نون الف فے خاف ضاد، متناقض ہے۔ ناقض مطلب مخالف۔ آئندہ جو ہے جب مشکل الفاظ کے ہم معنی بتائیں گے تو اس میں اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جب تم آپ کو صادق و راست جانتے ہو تو جو کچھ وہ فرمایا تم اس کی تصدیق کرو۔ پھر یہ اناد و استکبار کیسا ہے؟ اناد دشمنی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بے شک یہ اے محبوب تمہاری تکذیب نہیں کرتے لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی اور بھی تفسیر ہے، مطلب یہ کہ اے محبوب تم فارغ ہو، اس کا غم نہ کھاؤ، یہ تو مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں، میں ہی ان کو سزا دوں گا۔ جس طرح کوئی جماعت کسی کے غلام کو ایذائیں یا تکلیفیں پہنچائے، پھر آقا اپنے غلام سے کہے کہ یہ لوگ تمہیں آزار نہیں پہنچاتے، یہ لوگ تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ مجھے ایذا پہنچاتے ہیں، میں جانوں میں ہی ان سے نپٹوں گا۔ منقول ہے کہ اخنس بن شریک روز بدر ابو جہل سے ملا۔ اخنس نے کہا اے ابو الحکم ابو جہل کی کنیت ہے، اس جگہ میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جو کہ تمہاری باتوں کو سنے، مجھے بتاؤ کہ محمد صادق ہے یا کاذب، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ملعون نے کہا خدا کی قسم، کون؟ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم بلا شبہ محمد راستی پر ہیں اور وہ صادق ہیں، ہرگز دروغ گو نہیں۔ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے اس حدیث میں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال کے بارے میں اس نے سوال کیے اور آپ کی نبوت پر اس نے استدلال کیا، دریافت کیا کیا تم ان میں سے تھے کہ اس مرد کو محتم بالکذب گردانتے تھے، مطلب جھوٹ کی تہمت جن کے ساتھ لگائی گئی ہے اس کو محتم بالکذب کہتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دعوی نبوت سے پہلے ایسا جانتے تھے؟ ابو سفیان نے جواب دیا خدا کی قسم انہوں نے کبھی بھی دروغ گوئی نہیں کی۔ یہ حضرت ابو سفیان کا ذکر ہے ان کے ایمان لانے سے پہلے کا۔ ہرقل نے کہا جب یہ بات ہے تو یہ ذات خدا پر دروغ کیسے باندھ سکتی ہے؟ ہرقل کی یہ بات علامات نبوت کی معرفت میں مفید ترین چیز ہے، بخاری شریف میں مذکور ہے اور مشکات کی شرح میں اس کا ترجمہ اور شرح بیان کی گئی ہے۔ نضر بن حارث نے قریش سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہی خرد سال سے جوان ہوئے، خرد سال مطلب کم عمر، خرد چھوٹے کو کہتے ہیں، تمہارے سب کاموں میں تمہارے محبوب و پسندیدہ، قول و قرار میں تم سب سے زیادہ صادق ترین،
اور دیانت و امانت میں تم سب سے زیادہ عظیم ترین رہے، اور اب جب کہ تم ان کی کنپٹیوں کے بالوں میں آثار پیری دیکھ رہے ہو اور تمہارے پاس دین و ملت کی باتیں لے کر تشریف لائے ہیں، تو تم انہیں جادوگر کہتے ہو؟ نہیں، خدا کی قسم، وہ جادوگر، وہ ساحر نہیں ہیں۔ یہ نضر بن حارث کافر تھا اور اس کے دل پر پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن سمجھدار تھا اور انصاف رکھتا تھا، لیکن دوسروں کے اوپر تو غلیظ پردے پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، یہاں غلیظ جو ہے نا، اردو میں غلیظ گندا کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب عربی میں کہیں گے غلیظ تو گاڑا، موٹا، دبیس، یعنی سخت، جس طرح کپڑا بہت گاڑا ہے بولتے ہیں نا، اسی طرح سے تو غلیظ کے معنی سخت کے آتے ہیں، مضبوط کے آتے ہیں۔ جب لیکن دوسروں کے اوپر تو غلیظ پردے پڑے ہوئے تھے، جب کبھی یہ پردے اٹھ بھی جاتے تو پہلے سے زیادہ غلیظ پردے پھر پڑ جاتے۔ ولید بن مغیرہ روسائے کفار قریش سے تھا۔ اس نے بارہا قرآن پاک سنا اور کہنے لگا، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس کلام میں جو شیرینی اور دل نشینی ہے وہ کسی دوسرے کے کلام میں نہیں۔ بے شک اس میں حلاوت اور تلاوت ہے، تلاوت توئے سے، توئے لام الف واو تے، اس میں حلاوت اور تلاوت ہے۔ صراح میں تلاوت کے معنی خوبی اور دل میں اثر کرنے کے ہیں۔ صراح آپ جانتے ہیں کہ عام صراحت کے تحت یا لغت میں۔ اور حارث بن عامر ان شریر لوگوں میں سے تھا جو لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ گھر والوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتا تو کہتا، خدا کی قسم، محمد جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور مصافحہ کیا۔ لوگوں نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرتے ہو؟ کہنے لگا، خدا کی قسم، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، لیکن کیا کریں، ہم عبد مناف کی اولاد کے پیروکار کب تھے۔ یہ عبد مناف حضور کے جد میں سے ہیں، اور مشرکین جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے، خدا کی قسم، وہ نبی ہیں۔ یہ تھا مشرکوں کا حال۔ اور یہود و نصارہ اہل کتاب تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بہت زیادہ جاننے والے تھے اور یقین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ اور یہ پشت در پشت نبی آخر الزماں کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے اور مرتے وقت اپنے لڑکوں کو وصیت نامے لکھ کر دے جاتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو ہمارا سلام پہنچائیں اور عرض کریں کہ ہم نے آپ کے انتظار میں جانیں دے دی ہیں، ہمارے اسلام کو قبول فرمائیں اور ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرمائیں۔ بیان کرتے ہیں کہ شاہان یمن میں تبع نامی مسلمان بادشاہ تھا اور اس کی قوم کافر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تبع بنی تمیم تھا یا نہیں۔ وہ اپنی جماعت کے ساتھ آخر الزماں کا نشان پہچانتے مدینہ منورہ آیا اور اس شہر مکرم میں ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے تبع سے کہا، انہیں اپنی صحبت سے معاف رکھیں۔ ایک اور قول یہ ہے کہ انصار انہی کی اولاد سے ہیں، اور جب نور مبارک نے ظہور فرمایا تو وہ سب کفر کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہ گئے، نعوذ باللہ من۔ عفت کے معنی حرام سے بچنے کے ہیں، اور قاموس میں یعنی لغت میں، ڈکشنری میں ہے العفت اما لا یحل ولا یحمل۔ عفت اسے کہتے ہیں جو چیز حلال اور اچھی نہ ہو اس سے بچتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وجود عفت اور اس کے کمال کا کس زبان سے بیان ہو سکتا ہے؟ جہاں عصمت آ گئی وہاں سب کچھ آ گیا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ تک نہ چھوا جس کے آپ مالک نہ ہوں۔ یہ ایک عبارت ہے جسے اہل عرف و عادت عفت و پاسائی کے بیان میں کہتے ہیں۔
ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عفت کی حقیقت ہی نہیں، آپ کے تمام اخلاق و اوصاف کی حقیقت اس سے بالاتر ہے جتنا کہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک راست گوئی اور صدق کلامی بار بار بیان کی جا چکی ہے۔ عدل، لیکن عدل کے معنی خواہ عدالت و انصاف اور داد گستری کے لیے جائیں یا اخلاق و صفات میں اعتدال و توسط کے لیے جائیں، متوسط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دونوں معنی تھے اور دونوں ہی مقصود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ تمیمی نے کہا عدل فرمائیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا جو تقسیم فرما رہے ہیں مبنی بر انصاف نہیں ہے، یعنی انصاف سے آپ تقسیم نہیں فرما رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دوسرا کون کرے گا؟ یہ قصہ طویل ہے۔ ابو العباس مبرد جو علم نحو کا امام ہے، علم نحو مطلب قواعد گرامر جسے کہتے ہیں، علم نحو کا امام ہے، کہا کہ کسریٰ شاہ فارس جو ایران کا علاقہ ہے، اپنے دنوں کی تقسیم کر رکھی ہے۔ ہوا کا دن سونے کے لیے، ابر آلود کا دن شکار کے لیے، اور بارش والا دن شراب پینے کے لیے موزوں ہے، اور روز آفتاب یعنی کھلا دن لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اچھا ہے۔ بیان کرتے ہیں کسریٰ لوگوں کی سیاسی سوجھ بوجھ میں عقل مند نہ تھا، وہ اپنے دین میں کہاں ہو گیا، لیکن ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن کو 3 جز پر تقسیم فرما رکھا تھا۔ دن کا ایک حصہ عبادت کے لیے، اور ایک حصہ اہل و عیال کے لیے، اور ایک حصہ خاص اپنے لیے، پھر اس تیسرے حصے کو بھی اپنے لیے اور لوگوں کی حاجتیں پوری فرمانے کے لیے تقسیم کر دیا تھا۔ اس بیان کی تفصیل حلیہ شریف کے آخر باب میں گزر چکی ہے۔ ابو جعفر طبری سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی 2 مرتبہ کے سوا کبھی بھی جاہلیت کے اعمال کا قصد نہ کیا، اور ان 2 مرتبہ میں بھی ہر بار اللہ تعالیٰ میرے لیے اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہو گیا، پھر میں نے کبھی ایسا قصد نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں نے ایک رات اپنے اس ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں مکہ مکرمہ ہو آؤں اور افسانے کہوں اور سنوں جس طرح نوجوان لوگ کہتے اور سنتے ہیں۔ میں وہاں سے چلا اور مکہ مکرمہ کی ایک سرائے میں آیا، وہاں لوگ نشانہ بازی کر رہے تھے اور دف و مزامیر بجا رہے تھے، مزامیر موسیقی کے آلات۔ اس دن کسی کے گھر میں شادی تھی، میں بیٹھ گیا تاکہ اسے سنوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سلا دیا اور مجھے اس وقت بیدار کیا جبکہ آفتاب کی گرمی پھیل چکی تھی۔ میں لوٹ آیا اور دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، پھر میں نے کبھی بھی اس برائی کا قصد نہ کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کچھ مشکل الفاظ کے معنی بیان کر دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار و دبدبہ، خاموشی اور راہ و روش، یہ عنوان باندھا ہے حضرت نے، اس پر اس کے متعلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم کچھ مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتے ہیں تاکہ یاد رہے۔ ہم نے
دوران مطالعہ بھی بتانے کی کوشش کی تھی. بہرحال حکم ایک لفظ آیا ہے. حکم یہ بالکل ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے حکم لکھتے ہیں، ہائے کاف میم، لیکن یہ ہے پہ زبر ہوتا ہے. حکم اس کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا اور منصف یا ثالث بھی کہتے ہیں، حکم بھی کہتے ہیں. امین امانت دار. تکذیب کہتے ہیں جھٹلانا. دروغ گو جھوٹ بولنے والا. نامعقول غیر عقل والا. متناقض ایک لفظ آیا تھا، میم تے نون الف خوف ضاد. اس کے معنی مخالف، اپوزٹ، برعکس. اناد عین نون الف دال مطلب دشمنی، مخالفت کرنا. استکبار یہ تکبر سے ہے، گھمنڈ وغیرہ. بہتان تہمت لگانا، الزام لگانا، عیب لگانا. محتم بالکذب یعنی جھوٹ کا الزام باندھنا. خرد سال خاف واو رے دال خرد سال کم عمر. غلیظ سخت. روسا رے واو سین الف حمزہ. روسا مطلب امیر، عمرہ، امیر کی جمع عمرہ. شیرینی مٹھاس، حلاوت یہ بھی مٹھاس کو کہتے ہیں. تلاوت تو ایسے تو لام الف واو تے یہ دل میں اثر کرنا. عفت پرہیزگاری، پارسائی، پاک دامنی. علم نحو، گرامر، قواعد وغیرہ. اور مزامیر موسیقی کے آلات. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم یسر امورنا، اللہم وسع ارزاقنا، اللہم قضا دیوننا، اللہم الف بین اہلینا، اللہم الف بین المسلمین، اللہم وحد صفوف المسلمین، اللہم اصلح بین المسلمین، اللہم انصر المسلمین والاسلام، اللہم انصر المجاہدین الاسلام، اللہم اقتل من قتل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. شراب کہن پھر پلا ساخیہ، وہی جام گردش میں لا ساخیہ. مجھے عشق پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو، بنا کر اڑا تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بالخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول. الہی بحرمت الحسین و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و نیہ فرج اما نحن فیہ. استفیل خواجگان نقش بند کار دنیا عاقبت محمود باد. وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.